رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقر میرا فخر ہے، اور اقبال کی آج کی نظم ہم پڑھنے والے ہیں جو ہمیں تصوف اور روحانیت کا فرق سمجھائیں گے کہ کس فقر پر فخر ہوتا ہے اور کس طرح کی روحانیت سے بچا جاتا ہے، کون سا فقر اسلام کو درکار ہے اور کس طرح کی رہبانیت سے بچنا ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جانا اور وہاں جا کے خدا کو ڈھونڈتے رہنا جبکہ معاشرے میں سماج میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کیا وہ درکار ہے؟ کیا رہبانیت ہمیں چاہیے کہ ہم ترک دنیا کر کے روح کی تلاش میں نکل جائیں اور جسم مر جائے اور مادی دنیا مر جائے؟ وہ مادی دنیا جس کا سورہ رحمان میں بار بار ذکر ہے کہ میں نے کس طرح کیسی کیسی نعمتیں تمہیں دیں جو کہ مادی ضرورتوں کے لیے تھیں۔ مجھے پھر احمد جاوید صاحب کا وہ پیارا سا کال یاد آتا ہے کہ شکر کے تمام اسباب بھی دنیا سے پیدا ہوتے ہیں اور دنیا آخرت کا دیباچہ ہے، اس سے بے نیاز ہونے کو کہا تھا، اس سے ترک ہونے کو نہیں کہا تھا، اس کو فتح کر کے اس سے بے نیاز ہونا تھا۔ تمہارے تو حصے میں آئے بھی نہیں اور پہلے ہی جنگل میں بھاگ گئے اور وہاں جا کے خدا ڈھونڈتے رہے، حالانکہ خدا کی ہر شے ایک نشانی ہے جس کو غور سے دیکھ کر پہلے ہی سطح پر تم اسے سائنسی طور پر حل کر سکتے ہو، اور پھر جب اسے سائنسی سطح پر مکمل حل کر لو، اس کی افادیت پا لو، تو پھر اسے غور سے دیکھو کہ وہ نشانی کس کی تھی۔ آج کی نظم ہے فقر و راہبی، جو کہ ضرب کلیم میں ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے علامہ محمد اقبال کی، کیونکہ علامہ محمد اقبال ایک ہندی اسلام سے ڈرتے تھے، وہ اسلام جو ہندوستانی کلچر یا ہندوستانی طرز کا بن گیا تھا، اور یہاں کا تصوف بھی ہندو جوگیوں یا جو گرجا گھروں میں ایک مقید وہاں کے پادری ہیں ان جیسا میں نیکی بننے کے تصورات ویسے بننے لگ گئے تھے کہ جب تک میں دنیا ترک کر کے اپنے جسم کو بھوک سے دور نہیں رکھوں گا اور اس پر ایسا قابو نہیں پاؤں گا۔ اسلام کا تصور بالکل مختلف ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ ہاں، یہ معافی رکھنے کی بہت بڑی قوت رکھتے ہیں، مگر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مگر جب اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ضرورت ہو تو یہ فولاد بن جاتے ہیں، پھر یہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہی آدمی جس آدمی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اسے آپ علم کا شہر کہہ کے پکارتے ہیں، جو نرم دل اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو کہتا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ ضرب مت دینا۔ یہ تو اس طرح کے لوگ تھے جو گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کے دنیا فتح کرتے تھے اور رات کو نہ نظر آنے والے خدا کے آگے آنسو اور گریا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ طبیعتی دنیا، فزیکل دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے اور مابعد طبیعتی دنیا کو وقت سے پہلے دیکھ لینا چاہتے تھے، جو دنیا کو ایسے جیتے تھے کہ ہر شے ان سے ویریفائی ہو، اور دنیا سے ایسے بے نیاز رہتے تھے کہ یہاں جیسے وہ کبھی آئے ہی نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علامہ کیا چاہتے ہیں فقر و راہبی میں۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک فقر و رہبانی۔ لگتا ہے تمہارا اسلام، تمہاری مسلمانی، تمہارا دین کوئی اور ہے، کیونکہ تم رہبانیت کو اور فقر کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھے ہو۔ رہبانیت کیا ہے؟ کیونکہ تم جنگلوں میں نکل گئے خدا کو ڈھونڈنے، یا جیسے ہندو جوگی پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں پر زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برہمن نے شودر کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، یا وہ یہ نہیں اس بات کا خیال نہیں کر پاتے کہ جب تک وہ جنگل میں خدا ڈھونڈ رہے تھے مصر میں لوگ قتل ہو چکے تھے، یا وہ یہ خیال نہیں کر پاتے کہ مظلوم ظلم سہتے سہتے مر چکے تھے، جو اتنے میں جب میں فلاح پا رہا اور نروان حاصل کر رہا تھا تب تک وہ لوگ تو بہت بھوک میں رہ رہے تھے، تو ان کی بھوک پر وہ قابو نہ پا رہے تھے اور میں اس بھوک پر قابو پا رہا تھا جس کے لیے مجھے رزق دیا بھی گیا تھا، اور میں پیٹ بھر کے بھی اپنے ذہن کو خدا کی طرف رجوع کروا سکتا تھا۔ خیر، اس پر بھی کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی۔ تو فقر و رہبانیت کو ایک سمجھتا ہے، یعنی گرجا گھر میں جیسے پادری شادی نہ کر کے سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہو گیا۔ یہ نیکی کا کون سا تصور ہے کہ وہ جو جبلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور ان کے جو حقوق ہیں تم نے ان کو نہ نبھائے؟ اور بات تو وہی ہے جہاں اقبال گوئٹے کے فوج سے متاثر کرتے ہیں کہ میں کبھی کسی گناہ میں کرتے ہوئے بھی اس میں محو نہ ہو پاؤں، میں گناہ سے گزر جاؤں، یعنی گناہ کرتے ہوئے اس سے گزر رہا ہوں اور اس کو منزل و مقصود نہیں بننے دے رہا، اس کو اپنے لذت کا کرائیٹیریا نہیں بننے دے رہا، وہ میرے اوپر طاری نہیں ہو رہا، اور پھر میں ایسے گناہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر خدا کے پاس ہو جاؤں۔ وہ ابن العربی کا کتنا پیارا قول ہے کہ جو جنت کے پھل ہیں وہ جہنم کی آگ سے پکتے ہیں، یا بائبل میں بہت خوبصورت انداز میں کہا جاتا ہے کہ وہ درخت جس کی
جس کے پھل جنت میں گرتے ہیں اس کی جڑیں عموماً جہنم میں ہوتی ہیں۔ تو یہ مخصوص انداز میں جنہوں نے برائی یا ایول یا گناہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ نیکی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ارے نیک تو وہ ہے جس نے گناہ چکھا ہے، اس کو چبایا نہیں اور چکھتے چھوڑا ہے، اس سے دور ہوا ہے، اس سے ہٹا ہے، وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ین جینگ دونوں رخ جینا چاہتا ہے، وہ حق و باطل کی جنگ میں باطل کو دیکھ چکا ہے، وہ بھاگ کے پہاڑ پر چڑھ کے نہیں بچ رہا سیلاب سے، وہ سیلاب میں کشتی ڈال کے باقیوں کو بھی اس سے اٹھا کے بچا کے باہر لا رہا ہے۔ وہ طبیب ہے جو اپنے بیمار سے نفرت نہیں کر رہا، وہ اس پب میں جانے کا اہل ہے جہاں شراب بکتی ہے، جیسے رومی کے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک فقر و رہبانی، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ اقبال۔ ارے بھائی فقیر ساحل سمندر پر کھڑا ہو کر نہیں کہتا اللہ اکبر سکون پا لیا، کیا سکون ہے میری ذات کا، وہ اپنی کشتی کو اس دریا و سمندر میں پھینک کر اس میں آنے والے طوفان میں غوطے کھاتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہے، کیونکہ فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی، کیونکہ طوفان میں رہتے ہوئے آپ میں جد و جہد بڑھتی ہے، آپ نئے نئے طریقوں سے اس طوفان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بادبان باندھتے ہیں، کبھی کھول لیتے ہیں، کبھی چپو چلاتے ہیں، کبھی انہیں اوپر کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو باندھتے ہیں، کبھی ان سے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو آپ تو طوفان کے اندر سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ کشتی کا کیا کام جو ساحل سمندر پر پڑی رہے اور کہے میں بہت محفوظ ہوں۔ بالکل یہی بات اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگلوں میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر سکون ڈھونڈتے ہو، دنیا کے غموں سے اس طرح بے نیاز رہ جاتا ہے، دنیا کے غموں سے نہیں، دنیا کی لگژری سے بے نیاز بنا جاتا ہے، غموں سے تو رابطہ بحال رکھا جاتا ہے۔ فقیر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آپ کے دکھ پر آپ سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگ جائے، آپ سے زیادہ آپ سو جائیں اسے کہانی سلا کے، لیکن وہ جاگ کر پھرتا رہے کہ کل بازار جا کے سب سے پہلے آپ کی یہ مشکل دور کروں گا۔ وہ فقیر ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کشکول نہیں ہوتا، فقیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور اپنی فکروں سے آزاد ہوتا ہے، اور یہی فقیر کا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ طوفان میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، پیغمبر لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ان کی مشکلات، ان کی چیزوں، اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ یہ ضرب کلیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اقبال کی اس کتاب کا نام۔ یہ کیا بات ہے کہ بھائی وہ سمندر سے گزرے، ان کو تو پلک جھپک کے ادھر چلے جانا تھا، باقی لوگ چل کے آتے رہے، نہیں، وہ ساتھ ساتھ چلے، وہ ساتھ ساتھ دوڑے، وہ ساتھ ساتھ دربار میں جا کر لوگوں کو آزاد کرانے کی بات کرتے رہے۔ وہ کہیں وہ دور جا کے وہاں سے کوئی پرندہ نہیں بھیج دیتے تھے کہ سب لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں جنگل میں بیٹھوں، خدا ڈھونڈ لیا اور تمہیں بھی دکھا دوں۔ انہیں دنیا کی جو قید ہے، جو فرعون کی قید تھی بنی اسرائیل پر، اس سے ان کو آزاد کروایا، نہ کہ اپنا ذاتی خدا ڈھونڈ کے تسکین لے لی۔ تو یہ جو مطلب کہ میں کوئی اس طرح ہندوازم پر تقریر نہیں کر رہا یا اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، ان کے ہاں بھی متحرک لوگ ہیں جو کہ جب گیتا پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو شروع اس جنگ سے ہو رہی ہے جہاں پر نیکی اور بدی کی بات ہے۔ تو ہم ان جوگیوں کے لیے، ان پادریوں کے لیے، ان صوفیوں کے لیے بات کر رہے ہیں جن کے جسم اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ طاقتور یہاں لوگوں کو مار رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر پھونک رہے ہیں، تسبیحات پھونک رہے ہیں ان کے اوپر۔ تسبیح سے سب سے بڑی تسبیح محنت اور قوت ہے، سب سے بڑی تسبیح اس دنیا میں طاقتور ہو جانا ہے اور طاقتور ہو کے سب کو معاف کر دینا ہے۔ تلوار اٹھاتے ہوئے اپنی تلوار کو مظلوموں کے حق میں استعمال کرنا اور ظالموں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تسبیح بہت افضل ہے جو مسنون ہے، جتنی رسول نے فرمائی ہیں، اور باقی ہر عمل تسبیح نہیں ہے کہ آپ رزق حلال کماتے ہوئے، اچھا جہاد کرتے ہوئے، دنیا میں ایجاد کرنے سے زیادہ بڑی تسبیح کیا ہوگی اس دور میں کہ پوری دنیا کا رخ آپ کی طرف ہو۔ آپ سورج سے بڑی روشنی ایجاد کر لیں، کسی قسم کی آپ کو تبلیغ اور نہیں پھر کرنی پڑے گی اس کے بعد۔ پسند روح و بدن کی ہے وا نمود اس کو، کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی۔ ارے جس طرح وہاں پر تو کہا جاتا ہے نا کہ بدن کو چھوڑ دو، نہ شادی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ
نہ دور دور چل کے جانا، بس وہاں پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ اور مراقبہ کر کے آنکھیں بند کر لو اور کان بھی بند کر لو کہ ان کی آہیں بھی ہم تک نہ پہنچے اور میں دیکھ بھی نہ پاؤں کہ عام لوگ، عام آدمی. بہرحال صوفی وقت کا عالم ہوتا ہے، بہرحال وہ لوگوں کی امیدیں اس سے جڑی ہوتی ہیں، وہ انہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انہیں اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. مگر آنکھیں بند کرنے سے آپ کی نگاہ ان سے ہٹ جاتی ہے، کان بند کرنے سے ان کی آہیں آپ تو ان کی فریاد آپ تک نہیں آتی. تو بدن کی نمود اتنی ہی ضروری ہے جتنی روح کی نمود ہے. روح جسم میں ہی پائی جاتی ہے، اس بات پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ میں نے مٹی اور گارے سے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا. وہ جسم کتنا اہم ہوگا، وہ جسم کتنی بڑی نشانی خدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنے. اور روح اللہ کا امر اس میں موجود ہے، روح جسم میں پائی جاتی ہے. تو وہ آپ اس بات پر غور کیجئے. تو اس کا خیال کس نے رکھنا، اس کی ضرورتیں کس نے پوری کرنی؟ جیسے آپ کے پاس ایک باغ ہو اور ہر سال اس میں پھول مر جائیں تو آپ ذمہ دار نہیں. آپ کو ایک جسم دیا جائے اور آپ اس کا خیال نہ کر پائیں تو یہ بری بات نہیں کہ بے ڈھنگم ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، اور ہر لمحے لاچاری میں ایک عجیب سی مسرت حاصل کرتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں. وجود سیرفی کائنات ہے اس کا، اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی. اس کائنات کو پرکھا جاتا ہے صوفی وقت سے، مرد مومن سے. وہ پرکھتا ہے اشیاء کو کہ کیا بچے گا اور کیا نہیں بچے گا، کیا رہے گا اور کیا نہیں رہے گا، کون اصلی ہے اور کون جعلی ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وہ سیرفی ہے. وہ صراف ہوتے ہیں نا جو کسوٹی کے ساتھ سونے کی پرکھ کرتے ہیں کہ یہ اصلی سونا ہے یا نہیں. تو سیرفی کائنات، وہ کسوٹی جس پر کائنات پرکھی جائے گی، وہ یہ مومن ہے. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ہم کور کر چکے ہیں نا کہ مومن آڈیٹر آف دا یونیورس ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ آف دا یونیورس نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو گن نہیں رہا ہوتا، وہ چیزوں کو معنی فراہم کر رہا ہوتا ہے. وہ کائنات کا آڈٹ کرتا ہے کہ یہ کائنات کیسی بنی ہے، اور اگر ٹھیک نہیں بنی تو پھر بازو اوپر کر کے وہ کو کریٹر بن کے اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کن کی آواز اپنے ہاتھوں اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اسی سے پوچھ کے پیش نگاہ ہے جو کچھ جہاں ہے، یا کہ فقط رنگ و بو کی تو غیانی. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ کہ یہ کائنات حقیقی ہے یا اعتباری ہے، یہ رنگ و بو کی بس ایک طغیانی ہے یا حقیقی ہے. یہ افلاطون کی زبان سے بہتر سمجھ آئے گی یا ارسطو کی زبان سے؟ افلاطون جو اوپر کی طرف اشارہ کرے کہ اصل کائنات اوپر ہے، یا ارسطو جو نیچے کی طرف اشارہ کر کے وہ اسکول آف ایتھنز والی پینٹنگ میں کہہ رہے کہ نہیں یہ حقیقی ہے، اس سے پرکھ. اسی سے پوچھ کے پیش نگاہ ہے جو کچھ، جو سامنے اس سے جا کے پوچھو. یہ سیرفی کائنات ہے، یہ آڈیٹر ہے. اس کے پاس وہ بلو پرنٹ ہے کائنات کا، بتا دے گا ہاں یہ پھول ہے، اس میں رنگ بھی چھپا ہے. ارے نہیں جانتے اس میں عطر بھی چھپا ہے. ارے نہیں جانتے توڑ کے دو، تحفہ بہت اچھا ہے. ارے اسے بیچ بھی سکتے ہو، نعوذ باللہ، وہ تو تنقیدی طور پہ. اور بچے اس میں کھیل بھی سکتے ہیں. ڈپریشن ہے، اس کے پاس بیٹھو، وہ ہر رنگ بلو پرنٹ سے دیکھ کے بتا دے گا کہ پھول کیا کیا بن سکتا ہے. ہاں لیکن ہمیں وہی ایک معنی نظر آتا ہے کہ بک کیسے سکتا ہے. تو سیرفی کائنات میں اب ہمیں جو چیز دکھائے تو ہم بس یہی بتا سکتے ہیں بکے گی کتنے کی، خریدوں گا کتنے میں، بیچوں گا کتنے میں. اور میں اس کا کوئی گریٹر معنی نہیں نکال سکتا. یار کوئی سائنسی ڈسکوری آتی ہے ہم پہلے یہ سوچتے ہیں میری زندگی میں میں اس سے امیر کیسے ہوں. اے آیا ہم ویڈیوز بنانے لگ گئے، وہ فیس لیس. وہ ہم انہی کاموں میں مشغول ہوں. اے آئی سے ہم نے کچھ نہ لیا، بس یہ سوچا بھائی میں اب فری لانسنگ میں اور کہاں سے کما لوں. بہت اچھا ہے وہ کرو، لیکن بڑے معنی میں بھی تو کھپاؤ. مطلب کہ دنیا خرید و فروخت کے علاوہ بھی کوئی معنی رکھتی ہے. یہ دکان نہیں ہے، یہ دنیا کوئی اور مقام ہے. تو پھر آخری شعر کی یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ حالت سلمانی و سلیمانی. اب دیکھیے اقبال کا کمال کہ انہوں نے کتنی خوبصورت دو ہستیاں ہمیں آخر میں یاد کروائیں. ایک جو پرہیزگار تھے حضرت سلیمان جو جاہ و جلال میں تھے، اور ایک سلمان فارس جو کہ پرہیزگار تھے، تقویٰ میں بہت بلند مقام رکھتے تھے. اور ایک وہ جو جاہ و جلال میں جن کا تخت بہت وسیع تھا کہ جب سے تم نے یہ حالت چھوڑی تو نہ تمہارے پاس ذہن آیا، نہ تمہارے پاس قوت آئی، نہ دل آیا نہ ذہن آیا، نہ دنیا آئی نہ آخرت آئی، نہ یہاں پر کامیاب ہو نہ آگے کامیاب ہو. یہ عجب بات ہے
کہ نہ سلمان سے سیکھتے ہو، نہ سلیمان سے سیکھتے ہو، نہ ان کی سنت پوری کرتے ہو، نہ ان کی سنت پوری کرتے ہو۔ جاوید صاحب کی ایک بڑی پیاری بات ہے، یار ہم ہونا کوالیفائی نہیں کر پا رہے، ہم وہ ہیں ہی نہیں جس سے قرآن مخاطب ہوا ہے، تبھی ہر بات ہمیں اتنے ادنا معنوں میں سمجھ آتی۔ تصوف جو کہ اسلام کی روح تھا، جو ہمیں باطن ظاہری طور پہ 5 نمازیں پڑھ کے کتنا نیک بننا کہ ڈھونگ ہم سب کر سکتے ہیں، داڑھی رکھ لیں ماں، وہ جو اندر سے نیک بننا تھا، اس کی جو تحریک تھی تصوف میں، وہ جو اندھیرے میں بھی اللہ پر ایمان رکھنا تھا، وہ جو جب دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے اور میں اب اپنے ساتھ ان لمحوں میں بھی نیک رہنا تھا اور رجوع اللہ سے کرنا تھا، وہ جو بیتاب رہنا تھا، وہ جو اللہ سے نیچے کسی بات پر رضامند نہ ہونا تھا، ہم تو اس کو بھی کرپٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس میں بھی رہبانیت اختیار کر لی کہ دنیا ترک کر کے بیٹھ گئے۔ حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہی صوفی جو ہیں وہ موبائل یوز کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا کہ ہم خالی ان کو اپنے مریدوں کو اڑ کے دکھاتے ہیں، وہ 400 لوگوں کو جہاز میں اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دین کا بھی تعارف نہیں لیتے کہ بھئی ہاں کس مذہب سے ہو۔ ہم کینیڈا فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس تب بھی حیرت زدہ نہیں ہوتے کہ یہ کیا سپیس ٹائم راپ کیا ہوا ان لوگوں نے، یہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک ضرورت ہے کہ ہم فقر کو اپنائیں اور رہبانیت سے توبہ کریں۔ اس زمانے میں مرد مومن، کیا ہماری نمازیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا مسجدوں کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ کیا قرآن نہیں چھپ رہے؟ ارے بھائی ہم دنیا میں قابل اعتبار نہیں ہیں، دنیا ہم پر بھروسہ نہیں کرتی۔ ہم دنیا میں اس وقت اگر دنیا ایک گھر ہے تو ہم واش روم میں زندہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اگر دنیا ایک گھر ہے تو ہم باہر ہم کوٹھری کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے پاس اپنا کوئی سامان ہے، ہم نے اپنے گھروں کو جن چیزوں سے سجایا اس کا بنانے والا کوئی، اور یہ بات ہمیں لرزہ نہیں دیتی۔ کاش ہم فکر مند ہوں اور فقر کو اپنائیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہم نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رکھیں، کائنات کے دونوں پولز کو اپنے اندر رکھیں، ریشم کی طرح نرم بھی ہوں اور فولاد کی طرح سخت بھی ہوں، اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، یہ دونوں روپ تو بتائیں، جیسی دلیل چاہیے وہ دینے کا اہل ہوں۔ باغ میں جاؤں گا تو مجھ سے بڑا باغبان کوئی نہیں، جہاد میں جاؤں گا تو مجھ سے بڑا تلوار چلانے والا کوئی نہیں۔